کاوڈما صحرا میں اگنے والا بیل نما پودا ہے۔ ذائقے کے اعتبار سے سخت کڑوا ہوتا ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے پروٹین سے بھرپور اس پھل کو لوگ مربا بنا کر بھی کھاتے ہیں۔ یہ موسم برسات میں پودرو، دریاؤں اور ریتلی زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ متعدد امراض میں صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ دیسی لوگ اسے حکیم پودا بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں ریتلی زمین میں کثرت پیدا ہوتا ہے۔ کاوڈما عموماً موسم برسات سے شروع ہو کر ابتدا موسم سرما تک پھل تیار ملتا ہے، بلکہ ایک ایک بیل میں 50-50، 60-60 بلکہ اس سے بھی زیادہ پھل لگ جاتے ہیں۔ کاوڈما بیل جب 2-3 ہاتھ لمبی ہو جاتی ہے تو پتے کے ڈنٹھل کے پاس پیلے رنگ کے پھول اور نیچے گول پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر سیاہ تخم بھرے ہوتے ہیں۔ پھل گول مالٹے کے برابر سبز اور پکنے کے بعد پیلے ہو جاتے ہیں۔ تازہ پھل کا گودا نرم اور رسدار ہوتا ہے۔ تخم ہنزل اور اس کی جڑ بطور دوا استعمال کی جاتی ہے۔ جس بیل پر ایک پھل لگا ہوا ہو جس کا گودا گہرا سبز ہو اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بہت تیز اور زہریلا ہوتا ہے۔ اس کی 1.5 گرام خوراک ہی زہر قاتل ہے۔ جس طرح اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، اسی طرح کاوڈما کا پودا، اس کی جڑیں، اس کا پھل، ہر چیز کسی نہ کسی حوالے سے انسان کے لیے مفید ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں کاوڈما کی جڑ کا استعمال زخموں کو جراثیموں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی زخم لگنے کی صورت میں اس کی جڑوں کا رس نکال کر زخم پر لگانے سے وہ نہ صرف جراثیم سے محفوظ رہتا ہے بلکہ جلد بھر بھی جاتا ہے۔ عام طور پر فصلوں اور گھروں میں بھی کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے کاوڈما کے پتوں کا رس بہت مفید ہوتا ہے اور ایک سستا اور مؤثر ترین اسپرے ہے۔ اس کی تیاری کے لیے کاوڈما کے پتوں کو لے لیں اور ان کا رس اچھی طرح نچوڑ لیں۔ اس کے بعد اس اسپرے کو فصلوں پر کریں۔ اس سے ایک جانب تو اس کے مضر صحت اثرات نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کم قیمت بھی ہے اور کارآمد بھی۔ کاوڈما غذائیت سے بھرپور پھل ہے، اسی طرح اس کے بیج بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس کے بیجوں سے نکلنے والا تیل گاؤں میں بطور بایو فیول استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی سستا اور آسانی سے حاصل ہو جانے والا فیول ہے۔ کاوڈما کو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یونانی حکماء اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جو اہمیت میڈیکل سائنس میں انسولین کی ہے۔ جس طرح انسولین ذیابیطس کے مریضوں کی شوگر لیول کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کاوڈما کا استعمال باقاعدگی سے کیا جائے تو یونانی حکماء کے مطابق یہ بھی انسولین ہی کی طرح مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ کاوڈما کے تازہ پھل کو لے لیں اور اس کا آدھا کلو رس نکالیں۔ اس کے بعد اس رس میں آدھا پاؤ کالے چنے بھگو دیں یہاں تک کہ کالے چنے سارے پانی کو خود میں جذب کر لیں۔ اس کے بعد ان چنوں کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیں یہاں تک کہ وہ بالکل سوکھ جائیں تو ان کو اچھی طرح سے پیس لیں۔ اس کے بعد اس سفوف کو کیپسول میں بھر لیں اور روزانہ صبح ایک کیپسول کھائیں اور شوگر لیول کو چیک کریں۔ حکماء کے مطابق اس کا فوری اثر ہوگا اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی، مگر یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مستقل طور پر چیک کرنا بھی ضروری ہے۔ پیٹ درد کے لیے یہ ہاضمے کے حوالے سے بھی بہت مفید ہے، دائمی قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کاوڈما کے اندر سے اس کے بیج نکال کر اس میں اجوائن کو بھر لیں اور اس کو دھوپ پر خشک کر لیں۔ اس کے بعد اس کو پیس کر پھکی بنا کر رکھ دیں۔ پیٹ درد کی صورت میں تھوڑی سی مقدار میں چاٹنے سے درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ ایک جانب تو کاوڈما بہت سارے حوالوں سے بہت فائدہ مند ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد کے لیے اس کا استعمال خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ کاوڈما کا استعمال نہ کریں، خاص کر حاملہ خواتین کے لیے اس کا استعمال سختی سے منع ہے کیونکہ یہ حمل کو ضائع کر سکتا ہے۔